السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آپ کے امتحانات بہت جلد شروع ہونے والے ہیں، تو ایسے میں سوچا کہ آپ کے نصاب میں شامل اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات پر کچھ گفتگو کی جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے آگامی امتحان میں آنا ہی آنا ہے، تو آپ اس سوال کو بہت اچھے سے ذہن نشی کر لیں، اس کو بہت اچھے سے تیار کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا حصہ ہے جس میں سے تقریباً تمام ہی مقابلہ جاتی امتحانات میں سوال پوچھے جاتے ہیں کہ اردو کی پیدائش سے متعلق جو مختلف نظریات ہیں، چاہے وہ محمد حسین آزاد کا ہو، حافظ محمود خان شیرانی کا ہو، مسعود حسین خان کا ہو، یا نصیر الدین ہاشمی کا ہو، سہیل بخاری کا ہو، یا اس کے علاوہ جو اور دیگر ماہر لسانیات ہیں ان کے ہوں، تو گاہے بگاہے سوال اس سے تقریباً ہر ایک مقابلہ جاتی امتحان میں پوچھا ہی جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم رہنے والی ہے، تو ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا اور مس نہ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کے امتحان میں سوال ہو سکتا ہے کہ اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات پر روشنی ڈالیے، یا ایک تفصیلی نوٹ قلم بند کیجیے یا جامع نوٹ لکھیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال کچھ اسی طرح سے ہے۔ بظاہر یہ جو ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے کہ اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات پر روشنی ڈالیے، تو جواب اس کا کچھ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے عروج و ارتقاء کی داستان اس قوم کی تہذیب و معاشرت سے وابستہ ہوا کرتی ہے۔ اس کی نمودگی یکبارگی کسی خاص لمحے یا وقت میں نہیں ہوتی، اور اسی کو جمیل جالبی فرماتے ہیں کہ مختلف تہذیبی عوامل، رنگا رنگ قدرتی عناصر، مسلسل میل جول اور رسوم و معاشرت گھل مل کر رفتہ رفع صدیوں میں کسی زبان کے خد و خال اجاگر کرتے ہیں، اور اردو زبان کے آغاز کے سلسلے میں مختلف نظریات رہی ہیں۔ اردو کی پیدائش سے متعلق جو ہمارے ماہر لسانیات ہیں وہ یک رائے نہیں ہیں، سب کے الگ الگ نظریے ہیں۔ تو میر امن باغ و بہار کے دیباچے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا ہے۔ اسی طرح مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی ہے، اور کہتے ہیں وہ کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا جو ہے وہ خالص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ جو نظریہ ہے محمد حسین آزاد کا بہت ہی مشہور ہے کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے، اور اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی جس کا تعلق شورسینی پراکرت سے بلا واسطہ تھا۔ اس کے علاوہ حافظ محمود خان شیرانی کہتے ہیں کہ جو اردو کی داغ بیل ہے وہ پنجاب کے علاقے میں پڑی یا اردو پنجابی سے نکلی ہے۔ اس کے علاوہ شوکت سبزواری فرماتے ہیں کہ دو آب گنگ و جمن کو اردو کا مسکن قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہ اردو پالی سے نکلی ہے۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی اردو زبان کے آغاز کا صحرا سندھ کے سر باندھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اردو کی جو پیدائش ہے وہ سندھ سے ہوئی ہے یا اردو زبان سندھی سے نکلی ہے۔ یہ کہتے ہیں کیونکہ مسلمان پہلے بڑی تعداد میں اسی خطے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ محی الدین قادری زور ہیں محمود خان شیرانی کے ہم خیال ہونے کے باوجود اردو پر ہریانی زبان کے اثرات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ماہر لسانیات مسعود حسین خان سرزمین میں دہلی اور اس کے گرد نواح دہلی کو اردو کی جائے پیدائش بتاتے ہیں۔ سر سید احمد خان اردو کو دہلی کی زبان بتاتے ہیں۔ اختر اورینوی اردو کو مگدی سے نکلی ہوئی زبان بتاتے ہیں۔ اسی طرح سہیل بخاری کہتے ہیں کہ اردو کا جنم بھوم اڑیسہ ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ خان انشا کہتے ہیں اردو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ امام بخش صحبائی شاہجہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے جو مولی مروج ہوئی اس کا نام اردو ہے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق صاحب کا نظریہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی ہیں۔ مسعود حسین خان شوکت سبزواری اردو کا ماخذ کھڑی بولی بتاتے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ قرین قیاس قول ہے کہ اردو کا ماخذ کھڑی بولی ہے۔ سب سے زیادہ مشہور اور کہا جا سکتا ہے کہ جو تحقیق ہے اس کے
روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ یہی قول سب سے زیادہ صحیح اور درست ہے کہ اردو کا ماخذ کھڑی بولی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا ہے کہ اردو کی اصل کھڑی بولی ہے۔ تو اردو کی اصل کھڑی بولی بتانے والے گیان چند جین ہیں۔ کئی بار سوال آیا ہے کہ گیان چند جین اردو کی اصل کس کو بتاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کھڑی بولی کو۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ یہ پنجاب کی زبان پنجابی سے نکلی ہے۔ اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی ہے۔ اس کے علاوہ نصیر الدین ہاشمی اپنی کتاب دکن میں اردو کی ابتدا 4 مقامات سے منسوب رکھتے ہیں: پنجاب، سندھ، دکنی اور دوآب و گنگ و جمن۔ اس کے علاوہ سید اعجاز حسین خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو نہ برج بھاشا سے بنی، اردو نہ تو برج بھاشا سے بنی نہ پنجابی سے، بلکہ مخلوط زبانوں سے متاثر ہو کر کھڑی بولی پر اس نے اپنی بنیاد قائم کی ہے۔ اور سنودی کمار چٹرجی کا یہ بہت ہی مشہور قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان شمالی ہند میں داخل نہ ہوتے تب بھی اردو زبان پیدا ہوتی، فرق اتنا ہوتا کہ اس کے آغاز میں تھوڑا سا تاخیر ہوتی۔ اس کے علاوہ نصیر الدین ہاشمی جو ہے ایک اور بات کہتے ہیں جو آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا جو ہے اس کا جواب اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ اس کو سب کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اور اسی طرح سے یہاں پر یہ جو 2 داغ دہلوی کے شعر ہیں بڑے مشہور ہیں، یہ بھی آپ اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں کھیلے داغ یاروں سے کہہ دے کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اور دوسرا شعر ہے: اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو یہ سوال جو ہے آپ اچھی سے تیار کر لیجئے گا، اور اسی طرح کی دوسری ویڈیوز اور اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے چینل پر بنے رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔